میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں جو سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر یہ 4 فرض ذکر کیے ہیں۔ اذا قمتم الی الصلاۃ کہ جب نماز پڑھنے لگو، فاغسلوا وجوہکم اپنے چہرے کو دھو لو، تو پورے چہرے پر یعنی پیشانی پر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر توڑی کے نیچے تک، اور یہ کان کی لو کہلاتی ہے، یہ جو نرم حصہ ہے، اس لو سے لے کر اس لو تک، یہ وہ چہرے کا ایریا ہے جس کو وضو میں 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ یعنی اگر اس پورے چہرے کو آپ نے 1 مرتبہ دھو لیا اور باقی فرائض پورے کر لیے، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ دوسرا فرض ہے وضو کا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، تو یہاں سے لے کر اس کوہنی سمیت پورے ہاتھ کو یہاں تک 1 مرتبہ دھونا، اس ہاتھ کو اور اس ہاتھ کو 1 مرتبہ دھونا، یہ فرض ہے۔ اور پھر 1/4 سر پر مسح کرنا۔ مسح کہتے ہیں گیلا ہاتھ کسی جگہ پھیرنے کو مسح کہا جاتا ہے۔ آپ کا ہاتھ گیلا ہے، آپ کہیں اس کو پھیر دیں، عربی میں اس کو مسح کہتے ہیں۔ 1/4 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سر کے 4 حصے کریں اور ان 4 حصوں میں سے کسی ایک حصے پر آپ گیلا ہاتھ پھیر دیتے ہیں، فرض مسح پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا مسح نہیں ہوا، جب مسح نہیں ہوا نماز نہیں ہوئی۔ حج کے موقع پر جب خواتین جاتی ہیں تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، عورتیں ایک مخصوص اسکارف پہنتی ہیں اور اس اسکارف کے اوپر مسح کر لیتی ہیں۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ہمارا احرام ہے اور اس اسکارف کے اوپر مسح کر دیتی ہیں، تو ظاہر ہے مسح نہیں ہوتا۔ عورت بھی جب مسح کرے گی تو سر کو ننگا کر کے سر پہ مسح کرے گی، تو نہ ٹوپی پہ آپ مسح کر سکتے ہیں، نہ پگڑی پہ کر سکتے ہیں، نہ دوپٹے پہ کر سکتے ہیں، نہ اسکارف پہ کر سکتے ہیں، مسح سر پہ ہی ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر کہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو 1 مرتبہ دھونا۔ یہ 4 تو فرائض ہیں، چہرہ، ہاتھ، سر کا مسح اور پاؤں دھونا۔ یعنی ان میں سے اگر کوئی کام نہ کیا یا کیا لیکن چہرہ، ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔